میں ابھی ان دا ڈیز ٹو کم، ان دا منتھس ٹو کم ہونا کیا چاہیے؟ اگست میں ہاؤس تحلیل ہو، 12-13 اگست جو بھی ہے، اور اس کے 60-90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے. کیا اس کے علاوہ اور کوئی بھی آئینی صورت ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو بلکہ یہ ہو جائے اور وہ جو بھی ہو آئینی بھی ہو، یا یہی ایک واحد آئینی صورتحال ہے کہ ملک میں الیکشن ہو بس اور کچھ نہیں؟ نہیں، میرا تو ہمیشہ یہی رائے رہی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. صحیح. اور الیکشن جو ہے وہ اسمبلی کی مدت کے بعد 60 سے 90 دن جو بھی اس کی کیفیت ہوگی اس میں اندر الیکشن ہونے چاہیے. بلکہ اگر کوئی گنجائش ہو بھی تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ الیکشن کروا دینے چاہیے اور پھر وہاں سے معاملہ آگے بڑھے. لیکن الیکشن سے پہلے آپ کو کچھ کام کرنے ہیں. اچھا جی، آپ مکمل کیجیے. جی، الیکشن سے پہلے یہاں جو سارے سٹیک ہولڈرز ہیں ملک کے نظام کے اندر، وہ سب کو بیٹھے اور آگے کا راستہ طے کریں کہ ہم نے کیا کیا ریفارمز کرنے ہیں، ہم نے کیسے ملک کو چلانا ہے. کیونکہ جہاں پر آج کھڑے ہیں یہ ان نون ٹیریٹری ہے، یہاں پر ہم ایسے حالات کبھی ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب سر اس منطق کے تحت جو آپ نے دی کہ بھائی 60 سے 90 دن کے اندر الیکشن ہو ہی جانا چاہیے، کوئی صورت نکلتی ہو تو بھی آگے نہیں جانا چاہیے. حالانکہ کچھ آئینی ماہرین سے جو ہماری بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے ایوان میں کوئی نہ کوئی صورت نکلتی بھی آئینی، لیکن صوبائی ایوان میں تو کوئی آئینی صورت نکلتی ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا وہ صحیح نہیں ہوا، جو 90 دن کے اندر نہیں ہوا نا الیکشن، ہو جانا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا، یہ غیر آئینی ہوا؟ تو یہ جب بھی ہم آئین کی روح اور آئین کی شکلوں سے باہر جائیں گے بلکہ آئین کی نفی کریں گے تو پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ الیکشن اب چلے، آپ نے کہا چلے پنجاب کا تو اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو یہ سارے ملک میں ایک ساتھ ہی ہوگا، ظاہر ہے جب بھی ہوگا، اور آپ کہہ رہے ہیں ہو جانا چاہیے 60 سے 90 دن کے اندر. اس سے پہلے ریفارمز اور کچھ چیزیں ہونی چاہیے. یہ تو بیسٹ ہے، یہ تو آئیڈیل اگر ایسا ہو جائے. فرض کریں باوجود ایسا نہیں ہو سکتا، اب میں کہہ رہا ہوں اگر کسی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا تو پھر جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہو جائیں تب تک الیکشن نہیں ہونا چاہیے، یا پھر بھی الیکشن تو ہو ہی جانا چاہیے؟ بھائی ریفارمز کر کے ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہ بھی ہو تو الیکشن تو پھر بھی ہو جانا چاہیے، تاخیر کا جواز نہیں ہے. نہیں، یہ ریفارم کا ایجنڈا طے کر لیں، آگے کا ایجنڈا طے کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تمام اس میں پولیٹیکل بائی ان ہو، تمام پارٹیاں شامل ہوں، اور پھر اس پروسیس کو سپورٹ، جو بھی الیکشن میں جیتتا ہے اس پروسیس کو سپورٹ کیا جائے. یہ آج ملک کی ضرورت ہے. یہ اگر آپ نہیں کریں گے الیکشن تو پھر بھی ہوگا. ایک جو شنید ہے، ایک بازگشت ہے، آپ کے خیال میں یہ، چونکہ آپ کا ظاہر ہے آپ طاقت کے سیاست کے ایوانوں کے بہت ہی ریلیونٹ کھلاڑی رہے، وزیر اعظم رہے، اور آپ ظاہر اکانومی اس پہ بھی بہت ایک عبور رکھتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے کوئی بھی ایسی چیز جس کے تحت ایسا ہو کہ جناب ایک سیٹ اپ آئے، وہ نگراں سیٹ اپ ہو یا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، طویل عرصے کے لیے، 1-2 سال، اور اس کی لاجک یہ دی جائے کہ صاحب چکر یہ ہے کہ اب ملک کو ٹریک پہ لانے کے لیے بڑے ہی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. کوئی سیاسی قوت ہی مشکل فیصلے کرے گی نہیں، اس لیے کہ اس کو سیاسی خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس لیے غیر سیاسی لوگ یہ کام کر پائیں گے، اس لیے ایکس نمبر آف ایئرز کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے، وہ سارے فیصلے کر لے، وہ ٹریک پہ لے آئے، پھر ملک الیکشن کی طرف جائے. تو آئینی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ یہ تجویز قابل فہم ہے یا نہیں؟ یہ غلط ہے تجویز؟ نہیں، آئینی طور پر قابل فہم نہیں ہے، صحیح، قابل عمل ہی نہیں ہے. ٹھیک. اور نہ ہی ٹیکنوکریٹس ملک کو چلا سکتے ہیں یا اس کے مسائل حل کر سکتے ہیں. یہ بڑی واضح بات ہے. یہ میں ایک غلط فہمی رہتی ہے کہ کوئی ٹیکنوکریٹس نامی لوگ آئیں گے اور وہ یہاں اگر ملک کے معاملات کو چلائیں گے. یہ کام صرف اس ملک کی سیاستدان ہی کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ شاہد صاحب ویسے آپ اپنا، ظاہر آپ ایک بڑے سیاستدان، تو اپنا تو بتائیے کہ آپ نے اپنی انتخابی سیاست میں آپ نے اپنے حوالے سے کیا سوچا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، کوئی اور کہیں اور جائیں گے، یا کیا ہوگا؟ میرا ہمیشہ اپنے آپ سے بھی سوال اب یہ ہے کہ الیکشن لڑنے کا مقصد کیا ہے. کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آج ایجنڈا نہیں طے کر پائیں گے تو یہ الیکشن آپ کو کچھ نہیں دیں گے، یہ ملک کے مسائل حل نہیں کریں گے بلکہ اس میں مزید اضافہ کریں گے. اور وہ ایجنڈا کیا ہو اسپیسیفکلی بار بار زور دینا کہ اس کے بغیر الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں، وہ کیا ہو؟ اور ساری سیاسی قوتیں بیٹھیں اس کے لیے، تبھی وہ مشق معتبر ہوگی نا، بشمول پی ٹی آئی. جی بالکل. وہ آپ کسی کو بھی باہر رکھیں گے تو پھر وہ ایک اختلافی بات اس میں آ جائے گی. تو سر پھر آج کل کے ماحول میں تو میرے نام یہ امپریکٹیکلی ہوا نا کہ جب وزیر دفاع کہہ رہے ہیں، جب لوگ طنز کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی پہ کہ یار آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے نا، آپ اس کو چھوڑو، آپ ایسا کرو، ایک آئینہ لگاؤ، اس میں اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ سے مذاکرت کرو، ہمیں بات ہی نہیں کرنی آپ سے یار، آپ دہشت گرد ہو بھائی. تو پھر تو یہ تجویز تو ناقابل عمل ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں. جب ملک کا مفاد ہوتا ہے تو پھر ہمیں اپنے ان باتوں کو علیحدہ رکھنا پڑے گا. ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے مقدمات؟ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن مجھے کوئی اس وقت ملٹری کورٹس کا کوئی وجود نہیں ہے. ایک آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل ہوتا ہے، وہ سمری ایک ٹرائل ہوتی ہے، وہ عام طور پہ مسلح افواج کے افسروں کے لیے ہوتی ہے. وہ اس میں سویلینز کی ایک گنجائش ہے، لیکن کم از کم میری نالج نہیں ہے کہ ماضی میں کوئی ایسی ٹرائل ہوئی ہو. لیکن جو وہاں کوئی ہوا ہے اس پر بہت سے قانون موجود ہیں، اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے،
اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. جو آرڈنری ملک کے اندر کرمنل لاز ہیں اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. تو ناظرین، آپ نے شاہد خان عباسی